بسم ونصلي ونسلم على رسوله الخاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام سادات گرامی، قابل قدر علماء ذی وقار، قابل عزت بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، دوستوں، پیارے پیارے معصوم بچوں، جملہ حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بے شمار بار شکرانے، جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں زندگی کے کچھ قیمتی لمحے اپنے بابرکت گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے یہ لمحے قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کئی مہینوں سے ہمارا موضوع گفتگو حسن اخلاق، خلق عظیم، اخلاقیات کے حوالے سے جاری ہے۔ آج ہم اسی مضمون کی سیریز کا ایک نقطہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سنت طیبہ سے لیں گے، کیونکہ کل کا دن جو 18 ذی الحج کا گزرا ہے وہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور اس سے کچھ ہم آپ کی سیرت اور آپ کی سنت مبارکہ سے کچھ چیزیں اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی حاصل کر پائیں گے۔ آپ کی شان میں 2 قرآنی آیات ہیں، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101، اور کئی قرآن کریم میں کئی مقامات پر قرآن کریم کی آیات ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں، لیکن اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ اس کی شان نزول اور اس کے ساتھ جو مطابقت آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کی بیان فرمائی، اس کے راوی مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی آ جائے گا، کیونکہ یوم غدیر بھی کل گزرا ہے اور یوم شہادت سیدنا عثمان غنی بھی، تو کچھ غدیر والے ہو گئے ہیں، کچھ شہادت والے ہو گئے ہیں،
اور سچ پوچھیں تو خوشبخت ہیں وہ جو یوم غدیر والے بھی ہیں اور یوم شہادت والے بھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جدا جدا نہیں ہیں، ان ہستیوں کا تعلق آپس میں ایسا ہے کہ خوشیاں بھی مشترکہ ہیں اور غمیاں بھی مشترکہ ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم میں سے اس مقام کا اور درجنوں احادیث جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب کو بیان کرتی ہیں، اس میں سے اس حدیث کو لیا ہے جس حدیث کے راوی خود مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک حدیث اور بھی بیان کروں گا، اس کے راوی خود امام حسن پاک ہیں۔ یعنی اگر ہم بالکل مخلص ہو کے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو جب ہم اہل بیت اطہار کی شان پڑھیں گے تو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد۔ اللہ نے تو شان بیان کی ہی ہے اہل بیت اطہار کی اور صحابہ کرام کی، اور آقا علیہ السلام نے بھی، اور اللہ کے رسول کے بعد اگر ہم مطالعہ کریں گے احادیث کا، احادیث نبویہ کا، جب ہم شان اہل بیت اطہار پڑھیں گے تو بیان کرنے والے صحابہ کرام نظر آئیں گے، اور جب ہم عظمت صحابہ پڑھیں گے تو بیان کرنے والا نبی کا گھرانہ ہوگا۔ ان کا ایسا تعلق ہے، محبت والا، پیار والا۔ اب آئیے قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 17واں پارہ 21ویں سورت الانبیاء، اس کی آیت نمبر 100۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہماری طرف سے جن لوگوں نے نیکی کرنے میں سبقت کر لی، اولئک عنہا مبعدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ سے دور رہیں گے، اور دوزخ ان سے دور رہے گی۔ جو بندہ دوزخ سے بچ جائے وہ کدھر جائے گا؟ تیسرا تو کوئی آپشن، یا دوزخ ہے یا جنت ہے، تو جو دوزخ سے بچ گیا اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ دوزخ سے ایسے دور ہوں گے کہ دوزخ کی ہوا اور سمیل اور حرارت بھی ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ وہم، پھر کدھر ہوں گے وہ؟ دوزخ سے تو دور ہوں گے، پھر کدھر ہوں گے؟ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یعنی جنت اسی میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب اس میں صرف ایک لفظ کا میں تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں، باقی تشریح نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بات تو یہ تھی کہ یوں سیدھا سا فرمان ہوتا کہ وہ لوگ جو نیکی میں سبقت لے گئے، سیدھا سا سادہ جملہ ہے، مگر درمیان میں منا لگا کر ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہ جنہوں نے نیکیوں میں سبقت لی، نیکیاں کی، نیکیاں کمائی، منا، ہماری طرف سے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو خالی نیکیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نیکیاں اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی تربیت خود صفا کے چبوترے پر ہو رہی ہوتی ہے، ان کی تربیت خود آقا علیہ السلام کے دامن میں ہو رہی ہوتی ہے، ان کی تربیت تعلیم خود آقا علیہ السلام کی سنگت اور صحبت میں ہو رہی ہے، جس کی طرف رب کا فرمان ہے منا، کہ یہ نیکیاں ویسے بھی کرنے والے قیامت تک کئی ہوں گے، لیکن بڑے خوش بخت ہیں یہ لوگ جن کو نیکیاں کرنے کا موقع اب میرے محبوب کے دامن میں مل گیا ہے۔ تربیت یافتہ اور صاحبان منزلت اور صاحبان عزت کئی ہوں گے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی تعلیم و تربیت خود بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ تاجدار ختم نبوت میں جن کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی سخی تو آج کے دور میں بھی مل سکتے ہیں، کروڑوں اربوں دین پر خرچ کرنے والے، آقا کی امت پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والے آج بھی ہوں گے، وہ ہیں جو بڑے بڑے دینی ادارے اور بڑے بڑے
فلاح و بہبود کے پروجیکٹ پر کام کرتے ہوں گے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے سخاوت خدا کا کے قدمین شریفین میں نشاور کی۔ یہ میں تھوڑا سا وہ نسبت آپ کو بتا کے اب بتانا چاہتا ہوں، جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ قرآنی آیات منبر رسول پر بیٹھ کر تلاوت کی مسجد نبوی کے، اب اس کے اگلی بات جو اب اگلی لفظ شروع کر رہا ہوں، ان کو روایت کرنے والے خود مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرما رہے ہیں میں موجود تھا مسجد نبوی میں، شان حضرت عثمان غنی کی بیان ہو رہی ہے اور روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے یہی دو آیات کریمہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 یہی تلاوت کی، ہمیں سمجھائی، اور پھر قال علی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عثمان منہم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آیات جن خوش نصیب لوگوں کی شان میں اور حق میں نازل ہوئی ہیں عثمان غنی بھی ان میں شامل ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیات عثمان غنی کی شان میں آئی ہیں کہ دوزخ ان کو نہیں چھو سکے گی، دوزخ ان کے قریب نہیں آئے گی، دوزخ کی ہوا سمیل دھواں بھی ان تک نہیں پہنچے گا، یہ تو ہمیشہ جنت میں رہے۔ اب اس پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، یہ بڑا پیارا نکتہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو، مال دو، طاقتور دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا ہے اور مال کی بڑی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ نے 950 اونٹ بمع مال آقا کے قدموں میں پیش کیا۔ کتنے؟